اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت العالمین محسن انسانیت محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ابتسام حسین زکی اور A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ناظرین کرام آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم تاریخ طب پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ طب کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے، یعنی اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ناظرین اکرام کو اس قدیم علوم کے متعلق اور جدید دور میں جہاں تک کہ بہت سے مسائل، بہت سی الجھنیں اور پیدا ہوئیں اور طب کے نام و نشان کی طرف بہت کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی اس کو طب کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے بھی جو بہت سے لوگوں نے بہت بڑے کام کیے، جس کی وجہ سے طب کے اللہ پاک کا فضل ہے کہ طب آج بھی زندہ ہے۔ لیکن اس موضوع کو سمجھنے کے لیے تاریخ طب پر تو مختصر سی ہم بات کرتے ہیں ناظرین کرام کہ تاریخ طب یہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ناظرین کرام کہ تاریخ ہی کے ذریعے ماضی، حال اور مستقبل کی تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ تاریخ ہی کے مطالعہ سے ہمیں ان اقوام کی بد کرداریوں اور بد اعمالیوں کو سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ لیکن اس کے برعکس ایسی بھی قومیں گزریں جو اپنے نیک اعمالوں اور نیک کرداروں کی وجہ سے سرفراز اور سربلند ہوئیں اور ترقی و کامرانی حاصل کی۔ ہم ان کے اصولوں پر چل کر اپنے حال کو بہتر اور روشن بنا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام تاریخ طب میں یعنی تاریخ کی اہمیت کے بارے میں علماء کے مختلف خیالات ہیں۔ مثلا کوئی اسے گڑے مردے اکھاڑنے کا نام دیتا ہے تو کوئی اس کے ذریعے اقوام کی عبرت ناک انجام کا نقشہ کھینچتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کوئی اسے جھوٹ کا پلندہ اور غلط بیانی کا نام دیتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام تاریخ ہی کے ذریعے ہم کامیابی اور کامرانی کی راہوں پر چل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک راستہ ہوتا ہے، چاہے اچھے پر چلیں یا برے پر، یہ چننا ہمارا کام ہے۔ تاریخ ہمیں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام علامہ ابن خلدون کے مطابق کہ تاریخ ایک اعلیٰ شعبہ علم اور بے حد فائدہ دینے والا فن ہے جو ہمیں سابقہ کے اخلاقی حالات اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور سلاطین اور ان کی سلطنتوں کی سیاسیات بتاتا ہے۔ ناظرین اکرام قرآن میں کریم اللہ کی آخری کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی اقوام کو قصص کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب الہی سے تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، حق کا ساتھ دیا، باطل کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے انعام و اکرام سے کس طرح نوازا۔ لیکن یہ کہنا بھی درست ہے کہ تاریخ کو جتنا مسلمانوں نے محفوظ کیا اتنا کسی قوم نے محفوظ نہیں کیا۔ ناظرین اکرام اس طب کے علم میں طب کے عروج و زوال کی داستانیں مختلف آئی ہیں۔ تاریخ نویسی کی طرح مسلمانوں نے اسلامی علوم و فنون یعنی طب کی تدوین پر خاص توجہ دی۔
صحت کی حفاظت کے لیے اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے اور حفظان صحت کے لیے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص طور پر طب میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ابن قیم کا نام سر فہرست ہے۔ ان کی کتاب زاد المعاد میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مستقل باب موجود ہے۔ اسی طرح ابن سینا، ابن رشد، ابن الحیثم البیرونی اور زکریا رازی کے طبی کارنامے مسلمانوں کے لیے روشن مثال ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں کوئی ملک و قوم ہمیشہ اقتدار کی بلندیوں پر نہیں رہ سکتی، یعنی ہر ترقی کو زوال ہے۔ اسی طرح جو قومیں کل اپنا نام و نشان تک نہیں جانتی تھیں، آج پورے عالم میں ان کا پرچم لہرا رہا ہے، اور عروج و زوال کی داستان کا یہ سلسلہ ازل سے ابد تک برقرار رہے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب سلاطین بادشاہوں کی گود میں سلاطین اور بادشاہوں کی گود میں پلی بڑی پروان چڑھی اور ایک مقام بنایا، اور اب یہ بھی زمانہ ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ طب اتنا بہت بڑا اپنے اندر علم لیے ہوئے ہے، اور آج بھی اس پر عمل کرنے والے کہیں عطائی کہلاتے ہیں اور کہیں ان کو یہ کہہ کے ان کی باتوں کو رد کر دیا جاتا ہے، ان کو تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، انسان کوتاہیاں کر سکتا ہے، انسان اپنے صراط مستقیم سے ہٹ سکتا ہے، انسان اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی باتوں سے ہٹ سکتا ہے اور ان کی تربیت سے مکمل طور پہ استفادہ نہیں کرتا، تو یہ انسان کی اپنی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کسی بھی بڑے علم یعنی علم طب کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس فن کو بڑی تیزی اور ترقی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس چراغ کو روشن یعنی طب کے چراغ کو روشن رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا۔ ناظرین کرام، انگریز حکمرانوں نے اس کو مٹانے کی بہت کوششیں کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب تک زندہ ہے۔ ہمارے سامنے چین کی مثال موجود ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ان کو افیون، چرس، گانجے کے سوا کچھ علم نہ تھا، لیکن آج ان کی اپنی محنت، لگن اور کوشش سے ایک بلند مقام حاصل ہے۔ اسی طرح یورپ جہالت کی گہری نیند سو رہا تھا اور عرب علوم و فنون کے آسمان سے تارے توڑ رہے تھے، لیکن اب یہ زمانہ ہے کہ اقوام مشرق یورپ والوں کے دستے نگر بن رہے ہیں، ان کے مرہون منت ہیں، لیکن آج علم حاصل کرنے کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ ترقی حاصل کرنے کے راستے اپنے اور کاہلی اور آرام طلبی کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ تحقیق کرنے کی کوششیں ختم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں ختم ہو گئی ہیں۔ انسانیت، یہاں تک کہوں گا کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی بجائے انہیں جزدانوں کی زینت بنا دیا ہے، حالانکہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہر چیز کا علم ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ طب میں لغت عرب میں طب کے معنی ہیں، یعنی عربی کی لغت میں طب کے معنی ہیں علاج کرنا، جادو کرنا، یعنی اطباء کی نظر میں طب اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کے بدن کے حالات یعنی حالات صحت اور حالات مرض معلوم ہوتے ہیں۔ طب کے آغاز کے بارے میں حکماء اکرام دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ کے مطابق
کہ طب ہر زمانے میں انسان کی ضرورت رہی ہے، جبکہ ناظرین کرام دوسرے گروہ کے مطابق طب کو حادث قرار دیتے ہیں۔ حکیم بکرات طب کو ایک الہامی فن سمجھتے ہیں۔ حکیم افلاطون نے اپنی کتاب میں ابو الطب یعنی طب کے باپ اسکلیپیوس کو صاحب الہام تسلیم کیا ہے۔ خود جالینوس بھی تفسیر العہد میں اسی طرح کا اظہار خیال کرتے ہیں۔ یونانیوں کے علاوہ اکثر دوسری قوموں میں بھی اس کو الہامی قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس علم کو وحی کیا۔ اصحابیوں کے نزدیک یہ علم ہیکلوں اور مذہبی سرداروں سے پھیلا۔ مجوسیوں کا خیال ہے کہ زرتشت پر 4 طرح کے علوم کی کتابیں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک طب ہے۔ ہندو آیوویدک کا سرچشمہ وحی و الہام قرار دیتے ہیں۔ ابو جابر بھی اس کو الہامی و کشفی قرار دیتا ہے اور نشر و اشاعت ذرائع ابلاغ کا طریقہ کار بتاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جڑی بوٹیوں اور درختوں سے دریافت کر کے ان کے فوائد تحریر کرتے تھے، اور یوگی سنیاسی بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ناظرین کرام کہ دیوالی کی رات جڑی بوٹیاں بولتی ہیں اور اپنے خاص فوائد بتاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں طب کے متعلق اس قسم کے خیالات نہیں ہیں۔ اسلام میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مستقل موضوع ہے جو وحی الہی اور کمال نبوت سے سرفراز ہوئی۔ انسان کی پیدائش سے پہلے مرض کو زیادہ اہمیت حاصل نہ تھی۔ پتھر کے زمانے میں ہمیں مختلف امراض کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، بقول ڈاکٹر ڈوبائس علم طب کوئی نیا علم نہیں ہے۔ اسی وقت سے انسان نے اپنی کوششوں سے اپنے عوارض، اپنے امراض کا علاج ڈھونڈ لیا ہوگا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے انسان اور پہلے طبیب مانتے ہیں۔ پھر یہ علم ورثے میں آپ کے بیٹوں کو ملا، یعنی اولاد آدم کو ملا۔ علم طب اولاد آدم کو ورثے میں ملا۔ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی مکمل تعلیم حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی، لیکن غیر مسلم اقوام یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کا موجد قرار دیا، اور ہندوؤں نے دھنو منتری اور پارسیوں نے اپنے پیغمبر زرتشت کو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طوفان نوح سے پہلے ہی تمام علوم میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ ناظرین اکرام، یونان کی زمین میں بڑے بڑے نامور اطباء پیدا ہوئے۔ ابو الطب یعنی طب کے باپ اسکلیپیوس نے اپنی اولاد کو اس فن کی زبانی تعلیم دی تھی اور وصیت کی تھی کہ یہ فن خاندان سے باہر نہ جانے پائے، یعنی کوئی دوسرے خاندان کے لوگ اس فن سے استفادہ نہ کر لیں۔ ناظرین کرام، اقلیدس، افلاطون اور سولن اسی خاندان سے تھے، یعنی اسکلیپیوس کے خاندان سے تھے۔ اس سلسلے کی 16ویں نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 برس پہلے بکرات پیدا ہوا، جو یونانیوں میں پہلا شخص تھا جس نے متعدد کتابیں لکھیں۔ اسلام سے پہلے جالینوس پر اس فن کے کمال کا خاتمہ ہو گیا۔ بکرات اور جالینوس کا قول ہے کہ جب فلسفہ کو دنیا الہامی تصور کرتی ہے، یعنی جب فلسفہ کو دنیا
الہامی تصور کرتی ہے، کیوں نہ طب کو بھی الہامی سمجھا جائے۔ ناظرین اکرام، طب کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے ہمیں مرض کے حدوث کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے۔ لوگوں کی یہ آراء ہے، لوگ اپنی یہ رائے رکھتے ہیں کہ مرض انسان سے بھی پہلے موجود تھا، مرض انسان سے بھی پہلے موجود تھا۔ تقریباً آج سے 1,40,00,000 سال پہلے، 1,40,00,000 سال پہلے مرض کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک اسی طرح سر آرتھر کتھ کے اندازے کے مطابق انسان 3,50,000 سال قبل مسیح اور بعض کے نزدیک 30 لاکھ سال پہلے موجود تھا۔ ہمارے لیے ضروری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ مرض سب سے پہلے انسان پر کب حملہ آور ہوا۔ سوال یہ ہے کہ مرض سب سے پہلے انسان پر کب حملہ آور ہوا، اور اس کا جواب مشکل ہے۔ اس کے بعد زمانہ ہجری میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اگرچہ دانتوں کے امراض اسی زمانے میں کم تھے، اور امراض انہضام یعنی معدے کے امراض بھی اس وقت نہیں تھے۔ لوگ توہمات کا شکار تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ امراض بھوت، پریت یا جنوں کی ناراضگی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جتنی بھی تکلیفیں ہیں کسی انسان کو آتی ہیں وہ بھوتوں کی وجہ سے ہیں، جنوں کی وجہ سے ہیں، یا امراض کی ابتدا جادو سے ہوتی ہے کہ خبیث روحیں، گندی روحیں انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور ان کے علاج کے لیے مختلف قسم کے اعمال و رسومات ادا کرتے ہیں تاکہ شفا ہو جائے، انسان کو جو دکھ ہے، تکلیف ہے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، پھر جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، علم آتا گیا، انسان اس کے علاج معالجے کے طریقوں میں بھی تبدیلی آتی گئی، یعنی اس کے علاج معالجے کے طریقوں میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ چنانچہ ٹونے، ٹوٹکے، جھاڑ پھونک، جنتر منتر، تعویذ گنڈے، جادو کے علاوہ سانپ کی چربی، مردے کی کھوپڑی وغیرہ کا استعمال بھی بطور دوا ہونے لگا۔ یعنی تعویذ گنڈے، جادو کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں جو کہ جس سے انسان کو فائدہ ہو، یہ توہمات کا چرچا تھا۔ یہ رواج قدیم ہندو فرقوں میں اب بھی پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب بستیاں آباد ہوتی چلی گئیں، تہذیب و تمدن کے قافلے آگے بڑھتے گئے اور اس طرح معاشرہ وجود میں آیا، جب انسان مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہوئے تو تجربات اور مشاہدات ہونے لگے، اور اس طرح انسان مؤثر علاج دریافت کرنے میں کامیاب ہوا اور علم طب نے باقاعدہ صورت اختیار کر لی۔ توہمات کی وجہ سے، ان رسومات کی وجہ سے، یعنی یہ جن، بھوت اور تعویذ گنڈے، جنتر منتر، جادو ٹونے، ان تمام چیزوں سے، ان توہمات کی وجہ سے ادویات کا استعمال بہت کم ہو گیا۔ ہندو بعض امراض میں جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح آسٹریلیا کے قدیم باشندے بھی سادہ دوا استعمال کرتے ہیں، اور یہ اپنے معالجات میں یعنی علاج کرنے کے طریقوں میں دوا کے ساتھ ساتھ جادو منتر، تعویذ کے علاوہ خون اور سانپ کی چربی وغیرہ لگاتے تھے، اور انسانی بالوں کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہاں تک بہت سی یعنی مسٹر رات نے بہت سی یعنی 42 جڑی بوٹیوں کے نام دریافت کیے۔ انجیر کی تازہ چھال کا رس، سفیدہ کی چھال بھی استعمال کی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، جب نزلہ زکام یا کھانسی ہوتی تھی تو ایک قسم کی ادویہ یعنی پودینہ جو ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی تاریخ کے طب کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا گیا،
یہ طب کے اندر جدت آتی گئی اور بہتری سے بہتری آتی گئی۔ ابتدائی تاریخ طب جاننے کے لیے مرض کے حدوث کے علم کو جاننا ناظرین کرام بہت ضروری ہے۔ ابو جابر مغربی نے طب کو الہامی قرار دیا۔ ان کے نزدیک پہلے انسان کو طبی اعانت کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ بعض کے نزدیک یہ تہذیب و تمدن سے پہلے کا دور، لیکن اکثر کا خیال تھا کہ مرض کے جراثیم انسان سے بھی پہلے زمین پر موجود تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 16 کروڑ سال پہلے زمین پر جراثیم موجود تھے۔ اسی طرح سر آتھر کے اندازے کے مطابق 30,50,000 سال پہلے کرۂ ارض پر انسان آباد تھا۔ بعض دوسرے حکماء کے مطابق 30 لاکھ سال سے کرۂ ارض پر انسان موجود ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امراض اور انسان پہلے ہی پائے جاتے ہیں، یعنی اس کرۂ ارض پر امراض اور انسان پہلے ہی پائے جاتے ہیں۔ دنیا اور طب کے بارے میں یہ نظریات ہیں کہ دنیا اور طب دونوں قدیم ہیں، دنیا بھی قدیم پرانی ہے اور طب بھی بہت پرانی ہے۔ طب کی ضرورت کو ہر زمانے میں انسان نے محسوس کیا ہے۔ حدوث اجسام کے قائل بعض حکماء نے طب کو حادث قرار دیا ہے۔ حکیم بکرات طب کو الہامی قرار دیتے ہیں اور حکیم افلاطون نے ابو الطب یعنی طب کے باپ اسکلیپیوس کو صاحب الہام کہا ہے، اور جالینوس بھی اسی طرح کا نظریہ رکھتا ہے۔ طب کو اور بھی کئی قومی الہامی و کشفی سمجھتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہودیوں کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم وحی کیا۔ اصحابیوں کے نزدیک علم ہیکلوں معبودوں سے پھیلا اور ان کے مذہبی رہنماؤں اور کہنوں پر الہام کے ذریعے ملا۔ مجوسیوں، زرتشتوں آتش پرستوں کے نزدیک زرتشت پر 4 طرح کی کتابیں نازل ہوئیں۔ ان میں ایک طب تھی۔ ہندو ناظرین کرام، ہندو بھی وید کو الہامی کہتے ہیں، لیکن علم طب کی ابتدا کا نظریہ ان نظریوں سے مختلف ہے۔ اکابرین اسلام اور عامہ طب علم طب کو قیاس، تجربہ اور تجسس و تحقیق کا نتیجہ کہتے ہیں، لیکن بعض حکماء مغربی حکماء کی طرح طب کو الہامی و کشفی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جڑی بوٹیوں اور درختوں سے دریافت کر کے ان کے فوائد تحریر کرتے تھے، اور یوگی سنیاسی بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ دیوالی کی رات جڑی بوٹیاں بولتی ہیں۔ لیکن اسلام میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مستقل موضوع ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری طب سے کوئی مطلب نہیں، لیکن طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی اور کمال نبوت سے سرفراز ہوئی، نبوت کے کمال سے سرفراز ہوئی۔ بقول ڈاکٹر ڈوبائس کہ علم طب کوئی نیا علم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، علم طب کوئی نیا علم نہیں ہے۔ انسان نے جب سے اس زمین پر قدم رکھے ہیں، جب سے ہی انسان نے اپنی ذہنی کاوشوں سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی ڈھونڈ لیا ہوگا۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے طبیب تھے، پھر آپ کے بیٹوں میں سے بیٹے شیس علیہ السلام کو یہ علم ملا، اور پھر الہام کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی مکمل تعلیم دی گئی۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہندو دھنومنتری اور پارسی اپنے پیغمبر زرتشت کو مانتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے شریعت اور حکمت سیکھی۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے ہی تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ پھر ایک اور طوفان آیا اور اہل مصر اس میں غرق کر دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ 12,000 شاگرد حضرت ادریس علیہ السلام کے تھے۔ مرنے کے بعد ان کی قبر سے شفا کے طلبگار ہوتے تھے۔ ناظرین اکرام، ابو الطب یعنی طب کے باپ اسکلیپیوس بہت بڑا نامور طبیب تھا۔ یونان کی سرزمین پر بڑے بڑے نامور اطباء پیدا ہوئے۔ اقلیدس، افلاطون اور سولن اسی کے خاندان سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 برس پہلے بقراط پیدا ہوا، جو یونانیوں میں پہلا شخص تھا جس نے اس فن کی تدوین کی اور متعدد کتابیں لکھیں۔ لیکن جالینوس پر اس فن کا خاتمہ ہو گیا۔ اسکلیپیوس، غورس، مینس، برماہندس، افلاطون، اسکلیپیوس دوئم، ایک اسکلیپیوس ابو الطب یعنی طب کے باپ اور دوسرے اسکلیپیوس دوئم، بقراط اور جالینوس، یہ 8 با کمال اطباء اکرام تھے۔ دنیا کی وحشی اقوام کے فلسفہ مرض کے مختلف نظریات تھے۔ ناظرین کرام، ان کا پہلا نظریہ یہ تھا کہ امراض بھوت پریت یا جنوں کی ناراضگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلا نظریہ تھا، توہمات پر مبنی یہ نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ یہ کہ امراض کی ابتدا جادو کے ذریعے ہوتی ہے۔ کوئی جادو کر دیتا ہے، کوئی ٹونا کر دیتا ہے، کوئی جنتر منتر کر دیتا ہے، کوئی کچھ تعویذ گنڈے کر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ سب نظریات انسانوں کے کمزور عقائد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، انسان ترقی کرتا گیا، انسان کے علاج معالجے میں ترقی و تبدیلی آتی گئی، تہذیب و تمدن کے قافلے آگے بڑھتے گئے، معاشرہ وجود میں آیا، تجربات و مشاہدات ہوئے، مؤثر اور نئے علاج دریافت ہوئے، اور علم طب نے باقاعدہ صورت اختیار کر لی، اور طب ایک علم کے طور پر سامنے آ گیا، اور ایک فن کے طور پر یہ علم طب ایک فن کے طور پر سامنے آیا، جس سے انسانیت کی فلاح کے لیے کام ہوا، اور بہت سی خطرناک سے خطرناک بیماریوں کا ازالہ ہوا، اور اس کا انسان کو کہ دکھ درد میں جو تکلیف تھی اس کا فائدہ ہوتا گیا۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل A1 Health Geo Info TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ میں پروسوخ اور پر امید ہوں کہ آپ کمنٹس پاس کرتے ہوئے ہماری ٹیم اور ہمارے اطباء اکرام کی خوش اخلاقی سے حوصلہ افزائی کریں گے، مشکور و ممنون پائیں گے، اور کمنٹس میں آپ اپنی قیمتی پسندیدہ رائے سے نوازیں گے۔ A1 Health Geo Info TV کی ٹیم، اطباء اکرام، آپ کی عمر درازی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔